ذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وبرکاتہ. آج ہم کتاب قرآن کا راستہ کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مقصد اور نیت کسی جسم کے لیے روح یا بیج کی داخلی قوت کے مانند ہے. بہت سے بیج ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہ نشو و نما پاتے ہیں اور پھل دیتے ہیں تو ان کے فرق واضح ہو جاتے ہیں. جتنی خالص اور عرفہ نیت ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کی کوششوں کی قدر و قیمت اور اس کا حاصل ہوگا. ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں. برابر اپنے آپ کو بتاتے رہیے کہ قرآن کیوں پڑھنا چاہیے. مقصد اور نیت کو خالص اور یکسو رکھنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. شکر اور حمد کی کیفیت. نمبر 3، ہمیشہ اپنے اندر اپنے مالک کے لیے انتہائی شکر اور حمد کے جذبات کو تازہ رکھیے کہ اس نے آپ کو اپنے سب سے بڑے تحفے قرآن سے نوازا ہے اور اس کے مطالعے اور فہم کے لیے آپ کی رہنمائی کی ہے. ایک دفعہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کے ہاتھوں میں کتنا بیش بہا خزانہ ہے تو ممکن نہیں کہ آپ کا دل فرط مسرت سے جوش میں نہ آئے اور آپ کی زبان یوں ساتھ نہ دے. تعریف سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے ان میں سے کوئی بھی قرآن جیسا نہیں ہے. اگر آپ کے جسم کا ہر بال زبان بن جائے اور اس کی حمد و شکر کرے، اگر آپ کے جسم کا ہر قطرہ خون مسرت کا آنسو بن جائے، تب بھی آپ کی حمد اور شکر قرآن جیسی بے پایاں فیاضی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اگر قرآن ہمارے لیے نازل نہ کیا گیا ہوتا تب بھی اس کا کمال و جمال، اس کی شان و شوکت ہماری تعریف اور تحسین کے حقدار ہوتے. لیکن یہ بات کہ یہ کامل اور عالیشان تحفہ جس کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، صرف ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے جذبہ تشکر کو بے حد و حساب کر دیتا ہے. ہم کی یہ شدید کیفیت لا محالہ شکر کے احساس میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس شکر سے لبریز اس تعریف کا ہم سے بہتر الفاظ میں اظہار نہیں ہو سکتا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سورہ اعراف. قرآن عطا کرنے پر ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں؟ دراصل اس لیے کہ اس طرح اس نے زندگی کے مقصد و معانی کی طرف آپ کی رہنمائی کی ہے اور آپ کو صراط مستقیم پر لے آیا ہے. آپ کے لیے اس دنیا میں عزت و وقار کا راستہ کھول دیا گیا ہے. قرآن میں آپ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. اس دنیا میں قرآن کی پیروی کر کے ہی آپ اس دنیا میں اللہ کی مغفرت، جنت اور رضا حاصل کر سکتے ہیں. شکر اور مسرت اعتماد، امید اور اس سے بھی بڑے انعامات کی طرف لے جاتے ہیں. وہ ہستی جس نے آپ کو قرآن عطا کیا ہے وہی یقیناً اس کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں آپ کی مدد کرے گی. شکر اور فرحت ہر دم ایسی تازہ توانائی پیدا کرتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ ایک نئے جوش اور جذبے سے قرآن کے مطالعے کے لیے آمادہ کرتی ہے. جتنا زیادہ آپ شکر گزار ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے ملنے والے خزانے عطا کرتا ہے. فیاضی سے احساس سے شکر بیدار ہوتا ہے. شکر آپ کو
زیادہ فیاضی کا استحقاق عطا کرتا ہے۔ یوں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ آپ کے پاس قرآن ہو اور آپ اس نعمت پر شکر کی کیفیت محسوس نہ کرتے ہوں تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو آپ قرآن کی برکات سے لا علم ہیں یا آپ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ دونوں صورتوں میں آپ کو قرآن سے اپنے تعلق کی کیفیت کے حوالے سے فی الواقع پریشان ہو جانا چاہیے۔ شکر کے جو جذبات آپ کے قلب و دماغ کے ہر گوشے پر طاری ہوں، ان کا اظہار الفاظ سے بھی ہونا چاہیے، جو مسلسل جاری ہوں اور افراد سے ہوں۔ اس سفر کے ہر مرحلے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ قرآن کے لیے وقت ملنے پر، اسے درست پڑھنے پر، اسے حفظ کرنے پر، اس کے معنوں تک رسائی پر، اس کے احکام پر عمل کی توفیق پر شکر کا اظہار اعمال سے بھی ہونا چاہیے۔ شکر کو اعمال کی شکل اختیار کرنا چاہیے۔ قبولیت اور بھروسہ۔ نمبر 4، قرآن آپ کو جو علم اور ہدایت پہنچاتا ہے، اسے کسی شبہے اور ہچکچاہٹ کے بغیر قبول کیجیے اور اس پہ بھروسہ رکھیے۔ آپ کو یہ سوال کرنے کی آزادی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اور اگر مطمئن نہ ہو تو اس کے دعوے کو مسترد کرنے کی آزادی ہے۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ اسے اللہ کا کلام تسلیم کر لیں تو پھر اس کے کسی ایک لفظ پر بھی شبہ کرنے کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایسا کرنا آپ کے پہلے قبول کرنے کی نفی ہوگا۔ قرآنی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ آپ کے اپنے عقائد، فیصلے، مفروضے، تصورات اور آرا کسی کو اس کی کسی بات پر غالب نہ ہونا چاہیے۔ قرآن ان افراد کی مذمت کرتا ہے جو کتاب کو ایک ورثہ سمجھتے ہیں اور پھر شک و شبہ کرنے والے حیران و پریشان مسلمانوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ شورى۔ قرآن بار بار اس بات پہ زور دیتا ہے کہ اسے کسی ملاوٹ کے بغیر نازل کرنے اور پہنچانے کے لیے مکمل اہتمام کیا گیا ہے۔ اس قرآن سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ سورہ انعام۔ قرآن کو سچ اور مکمل سچ ماننے اور اس پر اعتماد کرنے کا مطلب اندھا اعتماد، بند ذہن اور تجسس نہ کرنے والی عقل نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کا، غور کرنے کا، سوال کرنے کا اور سمجھنے کا ہر حق آپ کو حاصل ہے، مگر جس امر کا آپ مکمل ادراک نہیں کر سکتے لازماً وہ غلط یا غیر عقلی نہیں ہے۔ ایک ایسی کان میں جہاں آپ یقین رکھتے ہوں کہ ہر پتھر ایک بیش بہا ہیرا ہے، اور ایسا ثابت بھی ہو چکا ہے، آپ ان چند پتھروں کو پھینک نہیں دیں گے جس کی قدر و قیمت آپ کی نظر متعین نہ کر سکے یا آپ کے پاس جواز دستیاب ہیں وہ اس کی قیمت نہ لگا سکیں۔ دوبارہ سے میں پڑھتی ہوں، یا آپ کے پاس جو اوزار دستیاب ہیں وہ اس کی قیمت نہ لگا سکیں یا لگانے کے لیے ناکافی ہوں۔ بالکل اسی طرح قرآن کے کسی حصے کو یہ کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسکار رفتہ ہے، پرانے فیشن کا ہے، اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر زمانے کا مالک ہے تو اس کا پیغام 14 صدیوں کے بعد کے لیے بھی ہے۔ قرآن کے کسی حصے کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا پورے کو مسترد کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن سے آپ کے تعلق میں اسے جزوی طور پر ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ منطقی طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔
قلب و ذہن کے بہت سے امراض ہیں، یہ قرآن کے پیغام کو قبول کرنے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ان سب کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ حسد، تعصب، نفسانی خواہشات، معاشرے کے رسوم و رواج کی اندھی تقلید ان میں سے چند ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا مرض کبر اور استغنا ہے، جو آپ کو اپنی رائے ترک کرنے، اللہ کے کلام کو پہچاننے اور عاجزی کے ساتھ اسے تسلیم کرنے میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ سورہ اعرافی میں پھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اطاعت اور تبدیلی۔ نمبر 5، قرآن جو کچھ کہتا ہے اس کی پیروی کے لیے ارادہ، عزم اور آمادگی پیدا کیجیے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے اس کے مطابق ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اپنی زندگیوں کو، رویوں اور برتاؤ کو تبدیل کر لیجیے۔ جب تک آپ اپنے خیالات اور اعمال کو قرآن کی ہدایات کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار نہ ہوں اور اس کا آغاز نہ کر دیں، آپ کی ساری محنت اور خلوص بے فائدہ رہے گا۔ محض ذہنی مشقیں اور وجدانی تجربے آپ کو ہرگز قرآن کے حقیقی خزانوں کے قریب نہیں لائیں گے۔ بشری کمزوریوں، قدرتی مشکلات اور خارجی رکاوٹوں کی وجہ سے قرآن کی پیروی اور زندگی میں تبدیلی لانے میں ناکامی ایک بات ہے، اس لیے کہ ناکامی کہ آپ کا ایسا ارادہ ہی نہیں ہے، یا اس لیے کہ کسی قسم کی کوشش نہ کریں۔ بالکل دوسری بات ہے، آپ قرآن کے ایک عالم کی حیثیت سے شہرت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ پر اپنے حقیقی معنوں کو آشکار نہیں کرے گا۔ قرآن نے ان افراد کی شدید ترین مذمت کی ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب ان کو عمل کے لیے کہا جاتا ہے یا فیصلہ طلب صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ اس کی ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کی طرف سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ انہیں کافر، فاسق اور ظالم قرار دیا گیا ہے۔ آج یہیں تک، اس سے آگے پھر میں انشاءاللہ پھر پڑھوں گی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔